بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے بدن کی صفائی کو لازم قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اس کی ہدایت کی ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بدن کی صفائی کے بعض خاص اعمال کو ضروری قرار دیا ہے۔ یہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر عرب میں رائج تھے۔ آپ نے انہیں اپنی تصویب کے ساتھ سنت کی حیثیت سے دین میں جاری فرمایا ہے۔ ان احکام میں سے ایک حکم مونچھیں پست رکھنا ہے۔ بڑی بڑی مونچھیں انسان کی حیات میں ایک نوعیت کا متکبرانہ تاثر پیدا کر دیتی ہیں، پھر کھانے اور پینے کی اشیاء بھی منہ میں ڈالتے ہوئے ان سے آلودہ ہو جاتی ہیں۔ دوسرا حکم بڑے ہوئے ناخن کاٹنا ہے۔ بڑے ہوئے ناخن میل کچیل کو اپنے اندر سمیٹنے کے علاوہ درندوں کے ساتھ مشابہت کا تاثر بھی نمایاں کرتے ہیں۔ تیسرا حکم زیر ناف کے بال مونڈنا، چوتھا حکم بغل کے بال صاف کرنا اور پانچواں حکم لڑکوں کا ختنہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنن فطرت سے تعبیر فرمایا ہے اور تزکیہ و تطہیر کے لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر انہیں دین کا لازمی جز قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں آپ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، مونچھیں پست رکھنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال صاف کرنا۔ ان 5 احکام کے بعد چھٹا حکم منہ اور دانتوں کی صفائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں کی صفائی کا اس قدر اہتمام تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو ہر نماز کے وقت انہیں دانتوں کی صفائی کا حکم دیتا۔ آپ کے وضو کی جو روایت امت کو منتقل ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وضو کے موقع پر آپ نہایت اہتمام کے ساتھ کلی کرتے اور ناک صاف کرنے کے لیے اس میں پانی ڈالتے تھے۔ تطہیر بدن کے احکام میں 7واں حکم بول و براز کی صفائی کا اہتمام ہے۔ اسے اصطلاح میں استنجا سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی دین کے ان احکام میں شامل ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر جاری کیا ہے۔ 8واں حکم خاص خواتین کے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ حیض و نفاس کے بعد غسل کا اہتمام کریں۔ 9واں حکم غسل جنابت ہے، یعنی ازدواجی تعلق کے بعد مرد و عورت دونوں غسل کر کے طہارت حاصل کریں۔ 10واں حکم میت کا غسل ہے۔ یہ پاکیزگی کے تصور کی نہایت اعلیٰ مثال ہے۔ جب انسان کے جسد خاکی کو اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے لحد کے سپرد کیا جاتا ہے تو اس وقت پورے اہتمام کے ساتھ اسے نہلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ دین میں پاکیزگی حاصل کرنے کا عمل اور اس کا نفسیاتی احساس کس قدر مطلوب ہے۔ یہ 10 احکام دین کے مقرر کردہ تطہیر بدن کے احکام ہیں۔ ان کی نوعیت دین کے رسوم و آداب کی ہے۔ یہ رسوم و آداب دین کے مقصد تزکیہ نفس کو سامنے رکھ کر مقرر کیے گئے ہیں۔ انبیاء کرام نے ان کا اہتمام کیا ہے اور ان کے التزام کی تاکید فرمائی ہے۔ ان میں سے بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں رائج تھے۔ آپ نے انہیں اختیار فرمایا اور اپنی سنت کے طور پر امت میں جاری فرما دیا۔